آپ کا بچہ اور آپ کا اپنے نونہال کے ساتھ سفر آسان کرنے میں معاون۔ نوزائیدہ نگہداشت یونٹ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم جا رہے ہو نا؟ میرا ننا تقریباً 9 ہفتے پہلے ایک ایمرجنسی سی سیکشن کے ذریعے پیدا ہوا تھا اور اس نے انتہائی نگہداشت یونٹ برائے نوزائیدہ میں تقریباً 2 ماہ گزارے۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار اپنے بچے کو دیکھنے گئی تھی۔ نوزائیدہ نگہداشت یونٹ وہ بچے جو قبل از وقت پیدا ہو جائیں یا جنہیں پیدائش کے بعد اضافی طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں نگہداشت یونٹ میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ میں پیدائش کے ایک انتہائی خوفزدہ کر دینے والے تجربے سے گزری تھی، اس لیے ذہنی اور جسمانی طور پر بہترین حالت میں نہیں تھی، اور مجھے یاد ہے جب میں نے اندر جا کر اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچے کو ایک پلاسٹک کے ڈبے میں دیکھا تھا اور وہ مختلف تاروں میں گھرا ہوا تھا، اور وہاں بہت سی مشینیں تھیں جو بہت شور مچا رہی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ ہم یہاں کیسے آ گئے اور ہم واپس گھر کیسے جائیں گے۔ میں اس سارے شور کی وجہ سے کافی خوفزدہ اور گھبرایا ہوا محسوس کر رہا تھا جب میرے بیٹے کو پہلی مرتبہ یونٹ میں لے جایا گیا۔ وہ قبل از وقت پیدا ہوا تھا اور وہ چھوٹا سا تھا۔ آپ بہت سے مانیٹر، تاریں، الارم اور بیپر دیکھتے اور سنتے ہیں، مگر پھر آپ کو ان کی عادت ہو جاتی ہے اور نرسوں کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ پہلے 2 دن جب ہم وہاں تھے تب اس کو مجھے گود میں لینا کافی عجیب لگتا تھا۔ میں نرسوں کو پردہ گرانے کو کہتی تھی۔ کوئی آپ کی طرف نہیں دیکھتا، کسی کا دھیان نہیں ہوتا، ہر کسی کی توجہ اپنے بچے کی طرف ہے اور وہ بس اس کی بہتری چاہتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی دیکھ بھال میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں یہ جلدی کر پاتی۔ اس کے کان اور گردن کے پیچھے سے صفائی کرنا، اور جب وہ لباس پہننا شروع کر دے تب اسے تبدیل کرنا۔ ہم جلد از جلد بچوں کی نگہداشت میں والدین کو شامل کرنے کی اہمیت کو جانتے ہیں، مگر وہ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے یا بچہ بہت بیمار ہے یا زیادہ توجہ کی ضرورت ہو تو وہ مزید خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز جس نے مجھے ہر وقت بچے کے ساتھ نہ رہ پانے کے حوالے سے مدد کی وہ بانڈنگ اسکوائر ہے۔ وہ کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جسے آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں اسے اپنی چولی میں رکھ لیتی تھی، اور دوسرا بچے کے ساتھ انکیوبیٹر یا جھولے میں رہتا ہے، اور ہر ملاقات پر آپ انہیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو ٹکڑا بچے کے ساتھ رہے گا اس پر آپ کی خوشبو ہوگی جس سے اسے راحت ملے گی۔ یہ صرف انہیں احساس دلانے کا طریقہ ہے کہ میں یہی ہوں تمہارے ساتھ۔ جو والدین پہلی بار یونٹ جائیں ان کو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ پریشان مت ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ پہلی مرتبہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں، مگر سارا عملہ مکمل طور پر تربیت یافتہ ہے۔ عام طور پر وہ کسی بھی چیز سے حیران نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان پر بھروسہ رکھیں، وہ سب کافی مددگار ہوتے ہیں۔ میں نے یونٹ کے عملے کو کافی مددگار، سمجھدار اور قابل رسائی پایا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے لگا کہ میں وہ آخری شخص ہوں گا جس پر وہ اپنا وقت صرف کرنا چاہیں گے، مگر وہ آپ کو اندر لے کر جاتے ہیں اور آپ کو وہ ہر چیز سمجھاتے ہیں اور آپ سے آپ کا حال پوچھتے ہیں۔ اس لیے میں نے کافی اچھا محسوس کیا۔ اکثر ماں کو نوزائیدہ نگہداشت یونٹ میں بچے سے ملنے جانے کے قابل ہونے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور یہ یقینی طور پر زچگی کے بعد اس کی صحت اور صورتحال پر منحصر ہوتا ہے۔ ہم ان کے ساتھی اور بچوں کے باپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ بچے سے ملیں، اور اگر ممکن ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ والدین بچے کی پیدائش سے پہلے ہی نوزائیدہ نگہداشت یونٹ دیکھ لیں تاکہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ان کا بچہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ابتدائی گھنٹوں میں ان کی پریشانی کافی حد تک دور کر سکتا ہے۔ نوزائیدہ نگہداشت یونٹ کے بچے کے پیرنٹ کی حیثیت سے یہ کافی اہم ہے کہ آپ اپنے محسوسات کے متعلق کسی سے بات کریں۔ گریٹر مانچسٹر میں یہ بہترین وقت سپونز موجود ہے۔ یہ تمام ہسپتالوں اور نوزائیدہ نگہداشت یونٹوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یہ والدین کو ٹراما کاؤنسلنگ اور پیئر ٹو پیئر سپورٹ فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ دیگر والدین سے بات کر سکیں جو نیو نیٹل کے اس تجربے سے گزرے ہوں، اور جب بچے کو گھر لے کر جانے کا وقت آتا ہے تو سپونز تب بھی آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ میرا بیٹا شکر ہے کہ اب بالکل ٹھیک ہے، وہ پھل پھول رہا ہے اور اپنی عمر کے باقی بچوں کی طرح ہے۔ NHS کے تعاون کی مہربانی سے وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار اپنے بچے کو اٹھایا تھا اور میں بے حد خوفزدہ تھی کہ میں اسے غلط طریقے سے نہ اٹھا لوں اور کہیں میری وجہ سے اسے تکلیف نہ ہو جائے۔
या इसकी कोई तार ढीली ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए। मैं इसे पहली बार गोद में लेने की खुशी को महसूस कर ही ना पाई और मुझे याद है कि मैं घड़ी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि बस 5 मिनट के लिए उठाऊंगी, बस ये 5 मिनट गुजारने हैं। यूनिट में अक्सर मैंने खुद को यही कहते पाया। मुझे वो 5 मिनट गुजारने में पूरा साल लगा, पर हमने ये किया और मुझे उम्मीद है कि आप भी कर लेंगे। गुड लक। शाबाश, तुम कर रहे हो, चलो चलते रहो। खिदमात जो कि ग्रेटर मैनचेस्टर में आपके लिए दस्तयाब हैं। नौज़ायदा के वालिदैन के लिए सर्विस, नफ्सियाती थेरेपी, स्पेशलिस्ट पेरीनेटल कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ टीम, ज़चगी की ज़हनी सेहत की खिदमात, स्पून्स चैरिटी। बराह करम इन खिदमात के मुतल्लिक अपने जीपी या माहिर सेहत से राबिता करें। ग्रेटर मैनचेस्टर के उन तमाम वालिदैन और बच्चों का खुसूसी शुक्रिया जिन्होंने मौजूदा और असल मवाद में इस कदर कीमती बसीरत और मवाद का इश्तराक किया। YouTube पर लिखकर आप असल मवाद देख सकते हैं। वहाँ असल मवाद के 10 बाब दस्तयाब हैं।